सियासी जमात तो कभी भी बातचीत से इनकार नहीं करती, बातचीत के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या सियासी जमातें हों। लेकिन उन ज़ाहिर है बातचीत का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बातचीत करने को लिए तैयार हैं। उनके मुकदमात, उनकी आज़ादी और उनकी बेगम के मुकदमात इन मुज़ाकरात का हिस्सा कभी थे, ना वो बनाना चाहते हैं, ना ही ये हमारा मत्वा नज़र है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से बड़ा क्लियर स्टांस है। हम इलेक्शन चोरी के मामले के ऊपर हमने अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की। जेयूआई का एक अपना फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। वो एक सियासी जमात है, उनको पूरा हक है कि वो अपना जो है वो प्रोग्राम अलहदा से भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन चोरी का जो है, मैंडेट चोरी का, उस पर उनका और हमारा जो एक बात है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब थी। फ्यूचर में भी अगर वो अपना लाएमल इख्तियार करते हैं, पीटीआई जो है अपना लाएमल इख्तियार करेगी। पीटीआई किसी सूरत भी जो है वो जूनियर पार्टनर नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी जमात को इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया गया, और अवाम ने जो है 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सियासी मैच का फातेह करार दिया। लेकिन सर इसके बावजूद लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बगैर शायद कोई इफेक्टिव मास मोबिलाइजेशन नहीं कर सकती। उमर अयूब साहब आज कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी, हम एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते तर्क करके ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाएंगे और फिर दबाव डालेंगे नए इंतखाबात के लिए। दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी और जब बात होगी तो हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो ये एक तजाद तो मौजूद है। एक रहनुमा आता है वो कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, हमारा रास्ता ये है। दूसरा आता है वो उसको बिल्कुल उसके 180 डिग्री पर स्टेटमेंट दे रहा होता है। तो ये कंफ्यूजन तो विद इन द पीटीआई मौजूद है सर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होती, हमेशा से स्ट्रेटजीज इसी तरह रखी जाती हैं। एक बातचीत के लिए भी होते हैं और कोई मुज़ामत जो है, मुज़ामत भी एक स्ट्रेटजी है और बातचीत भी एक स्ट्रेटजी, मुफाहमत भी एक स्ट्रेटजी है। तो इसमें कोई 180 डिग्री की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हमेशा जो है दो ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं और अपनी अपनी कोशिश भी करते हैं। स्वाति साहब ने भी अपनी कोशिश करने का अंदिया दिया। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से साथ बातचीत का किसी को कोई मैंडेट नहीं दिया। वो उसकी 16 अप्रैल की जो ट्वीट है वो बड़ी क्लियर है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह की कि उन्होंने किसी को ये मैंडेट नहीं दिया था। स्वाति साहब या अली मीर साहब ने खुद अपने तौर पे कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो करना बात के लिए। लेकिन फैसल जॉय साहब, ये दो बयानिए इकट्ठे पैरेलल चलते हुए नजर नहीं आ रहे ना। आप देखिए, आप ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत चलते हैं तारिक, ये हमेशा चलते हैं। देखिए, आप कभी भी ये ऐसी बात नहीं होती। अगर आपको मैं रिसेंट वोट को इज्जत दो के नारे से भागने वालों ने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी जी, तो फिर ये दोनों साथ साथ चल रहे थे ना। तो गुजारिश ये है कि ये चीजें जो है पॉलिटिकली, जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग जो हैं उनको ये पता सर, आई एग्री विद दैट सर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस वक्त पावर टॉक्स टू पावर का जो कुलिया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसे कर रही थी, वो एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रही थी और जारहाना हिकमत अमली थी, एक मज़ाहमाना सियासी रविश थी। दूसरी तरफ बैकडोर पे कहीं ना कहीं बातचीत हो भी रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई मज़ाहमाना ना तो सियासी रविश नज़र आ रही है, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ना मास मोबिलाइजेशन, ना उस तरह के इफेक्टिव जलसे नज़र आ रहे हैं कि हम ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी कुलिये पे अमल कर रही है कि मज़ाहमत करके मुफाहमत कर लेंगे। वो फारसी का एक शेर है, मैं आपकी नजर करता हूँ और फिर उसका तर्जुमा भी आपको बताता हूँ कि गुमा मबर बकार बपार सीदकार मुगा साकी हजार बादा न खुर्दा दरगे ताकस्त। कि आप हम ये ना सोचें कि हमारे पास और कार्ड्स नहीं है। अभी बाग में अंगूर के बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जिनको हाथ नहीं लगाया गया। सो पॉलिटिशियंस के पास हमेशा नई स्ट्रेटजीज होती हैं। एवरी डे इज न्यू डे। हम जो है अगर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे जेयूआई रहता होगी तो उसका नुकसान जेयूआई को भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई इफेक्टिव तहरीक नहीं चल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी जमात है, और पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो फेडरेशन की एक पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के बगैर कोई भी अगर कहे कि वो एक इफेक्टिवली तहरीक चला के अपना मतमा नजर हासिल करेंगे या भरपूर मुखालफत किसी हुकूमत की या स्टेटस को की कर सकेंगे, तो ये भी एक खाम ख्याली होगी। इसके लिए जल्दी जो है वो दोस्तों का एहसास हो जाएगा, और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें कोई लथार्जी जो है शायद तहरीक इंसाफ की हमारी तरफ से भी हुई है। हमारी लीडरशिप को एक्टिव होना चाहिए था।
اور زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہماری ضرورت تھی. لیکن بعض لوگوں کی جو سیاسی ناپختگی ہے اس کا عمران خان صاحب کی ذات کو نقصان پہنچا بھی ہے اور پہنچے گا بھی. لیکن کیونکہ ہمارے جو ہمارا لیڈر ہے, ہمارا قائد ہے عمران خان, وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے, پرعزم ہے, اور وہ بالکل حالات سے گھبراتے نہیں ہیں, وہ بالکل ان کے اندر بھی سب سے تگڑے ہیں. تو ایک جو ہماری قوت ہے عوام اور عمران خان, وہ بالکل جس کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے اور مضبوط بنیادوں پہ ہیں, اور بالکل ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, اور وہ وقت آنے پہ ہمارا آپشن یوز کریں گے. احتجاج بھی ہم کریں گے اور احتجاج کر کے بھی آپ کو دکھا دیں گے. یہ بات کہنا کہ لیکن صاحب اپنے طور پہ نہیں احتجاج نہیں کر سکتی. 26 نومبر کو بھی ہم نے بتا دیا کہ ریاستی جبر فصلیت کے باوجود ہم جو ہے موبلائزیشن کرنے کی ایک قوت بھی رکھتے ہیں, اور ہم اس کا ایک طریقہ کار بھی جانتے ہیں. وقت آنے پہ آپ کو سب چیزیں سامنے نظر تو آتی فیصل چوہدری صاحب, اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دینے کا ایک آپشن سامنے آیا, پھر کیا اسمبلیوں سے استعفے دینے کا آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیے یہ وقت اور حالات کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ ہے نہیں ہے, اور گفتگو جو ہے تجاویز آتی رہتی ہیں. تجاویز کو کس وقت عملی جامہ پہنچانا ہے, کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو پھر پارٹی ڈیلیبریشن کرے گی اور وہی فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. سر, ایک عام تاثر ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کیونکہ ملاقاتوں پر پابندی ہے, اس لیے جو بانی پی ٹی آئی کا اپنا سٹانس ہے وہ باہر نہیں آ پا رہا. جو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ اپنا سٹانس یا ملاوٹ بھرا سٹانس سامنے رکھتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی بانی پی ٹی آئی کیا سوچ رہے ہیں, ان کی پالیسی کیا ہے, ان کی پوزیشن کیا ہے, وہ پبلک ڈومین میں آ نہیں پا رہی. کیا یہ تاثر درست ہے؟ یہ بالکل غلط تاثر ہے, اور یہ تاثر جو ہے جسٹ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو کہ اصل مدعے سے, یعنی عمران خان صاحب کی رہائی سے یا عمران خان صاحب کے نیریٹو کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بالکل رتی بھر بھی صداقت نہیں ہے. پہلے بہنیں جو ہیں وہ بھی آتی تھیں, ہم بھی لے کے آتے تھے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, عمران خان صاحب سے ایک بندے کی ملاقات ہوتی نہیں, 6 بندوں کی ملاقات ہوتی ہے, 5 ایک سے زائد لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. زیادہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک آگ کے بات کرتے ہیں اور وہ بات باہر پہنچتی ہے. جو وہ اندر بات کرتے ہیں وہ بیان کی جاتی ہے. یہ جو فرسٹریشن جو ان کے بیانیوں کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش ہے, اس پہ یہ بیانات کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جاتی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے نیریٹو بیانی پہ بات ہو سکے. اچھا, انٹرسٹنگلی سر, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, باہر بیٹھا ہوا شخص ایسی کنفیوژن کریٹ نہیں کرتا, یہ پارٹی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اب 2 روز پہلے حامد خان صاحب ہمارے شعبے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مل کے آتے ہیں اصل میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ جاتے ہیں, اور وہ بھی پی ٹی آئی کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو جب اٹارنی جنرل بنا تھا تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے. یہ حامد خان کہہ رہا تھا. جی میں حامد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں سر, یہ 2 روز پہلے کی بات ہے. ہاں, تو وہ خود ہی جو ہے جب اس وقت خالد مقبول کو انٹرویو دے رہا تھا اٹارنی جنرل بننے کا, تب یہ خیال نہیں آیا. آپ کے خیال میں ان کا یہ تاثر غلط ہے یا وہ غلط سوچ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے within the PTI؟ نہیں, وہ ہمیشہ غلط سوچتے ہیں اور وہ تقریب کاری کرتے. وہ اپنا تعمیری کام کبھی زندگی میں اس کے نصیب میں نہیں ہے. فیصل چوہدری صاحب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پائنیئر ممبرز میں سے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے اوپر تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں بہتر طور پہ, لیکن یہ اس سے تاثر تو ملتا ہے کہ ودن دا پی ٹی آئی ایک ڈیوائڈ موجود ہے, خلیج ہے واضح طور پر. نہیں, وہ اس کو میٹر نہیں کرتا. تو سر جو میٹر کرتے ہیں کیا ان کی ایکسیس ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی تک؟ بہت ساروں کی ہے اور بہت ساروں کی نہیں ہے. اب یہی پرابلم ہے نا, جن کی نہیں ہے وہ پھر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کی ایکسیس ہے. بس وہ اس کا نقصان وہ اندازہ نہیں نہ لگا رہے کہ عمران خان کی ذات کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہو اس کا یہ کام کر کے. کیونکہ ناپختگی ہے, میں نے آگے پہلے کہا کہ سیاسی ناپختگی کا اور سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کی قیمت پہ ہے. خود تو کبھی کوئی جیل گیا نہیں. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ گیم کریں, یہاں تو سارے جیل جائیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عملی قدم بھی اٹھائیں. محض بیانات کی حد تک رہنا جو ہے وہ بات تو کوئی نہیں ہے. یہ کون گیا ہے, حامد خان ہو گیا یا یہ جنرل سیکرٹری ہو گیا, یہ کون, یہ جاتے ہیں وہاں پہ. یہ صرف عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ عمران خان صاحب نے منع کیا ہے, اور باقی ان سے مایوس ہے کارکن بھی. اور جو لیڈرشپ جو کہ ویڈیو کال کے اوپر آتی ہے, جب بھی 4 اکتوبر کو بھی یہ نہیں ہے, بھاگ گئی ہے. یہ جو
سارے عجیب معاملہ ہے، سائل جیل میں اور وکلا سارے پارلیمنٹ میں یا پارٹی کے عہدوں پہ. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کون سا سنجیدہ لائحہ انہوں نے آج تک دیا؟ سر چند روز پہلے خبر سامنے آئی کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی کور کمیٹی اجلاس میں شرکت پہ بین لگا دینا چاہیے، بانی پی ٹی آئی سے منسوب کر کے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے کور کمیٹی اجلاس میں، جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید سوشل میڈیا پہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا وہ ہارڈ لائنر ہیں ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹنس کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ اگر کہیں مفاہمت کا راستہ بن رہا ہے تو وہ راستہ بہتر کیا جا سکے. کیا یہ بالکل ایسی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگ کیونکہ ہارڈ لائنر ہیں اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا نیریٹو بلڈنگ ایسی ہوتی ہے جو شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھاتی نہیں ہے، اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈسٹنس کیا جا رہا ہے تاکہ نیگوشیشنز یا کوئی ڈائیلاگ کا جو راستہ ہے وہ نکالا جا سکے؟ نہیں، یہ جے آئی ٹی کی پیشیوں کا نتیجہ ہے. ڈر جاتے ہیں اور جب ایک دفعہ پیشی ہوتی ہے تو یہ سوشل میڈیا سے ڈسکس کر رہے تھے. سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، عمران خان کی طاقت ہے، عمران خان کا پیغام ہے. ہم نے الیکشن سوشل میڈیا کی قوت پہ جیتا ہے، ہمارا نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. اس کو اگنور کرنے والے لیڈرز جو ہیں وہ بالکل غلط سوچ کے حامی ہیں اور غلط کر رہے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا بالکل ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں بالکل ذمہ دار لوگ ہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی اگر اٹھا کے، جیسے گورنمنٹ کا ایک کام ہے کہ وہ 15-20 ہزار اکاؤنٹ نام لگا دیتے ہیں اور جب ان سے پوچھیں تو 20 اکاؤنٹ کا بھی نام نہیں پتا. ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ذمہ دار ہے. باقی رائے کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. رائے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، یہ اداروں کو پسند نہیں آتی ہے، تو پھر ذرا اس پہ انٹروسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہاں سے یہ جو رائے ہے یہ ریئیکشن ہے، یہ رد عمل ہے، یہ عمل نہیں ہے. تو جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، پاک پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے پورے نظام کو زبردوز کر دیا گیا ہے، بالکل زمین بوس کر دیا گیا ہے. نہ پاکستان میں عدلیہ کو رہنے دیا گیا ہے، نہ تو پولیس، نہ ایف آئی اے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سب کو قابو کر لیا گیا ہے صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اور بڑے رسپانسبل لوگ ہیں. باقی الزامات ہیں وہ الزامات لگتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لیڈر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ڈس اون کرے گا اس کی پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ.